آخری اشرا جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رمضان شریف میں آتا ہے کہ ویسے تو آپ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، صحابہ کرام تھے، لیکن جب یہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں کر ریح المرسلہ، کہ جس طرح ایک آندھی چلتی ہے، ایک طوفان ہوتا ہے نا، کہ جی تیز ہوا چل رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نیکی کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اتنی تیزی آ جاتی تھی، اتنی روانگی آ جاتی تھی کہ جو باقی مہینوں میں نہیں ہوتی تھی۔ پھر آخری جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آخری اشرا شروع ہوا تو تین باتیں، شد میزرہ، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ۔ یہ شدہ میزرہ جو ہے یہ اب ہمارے یہ شلواروں اور پینٹوں وغیرہ میں نہیں اتنی چیز سمجھ آتی، لیکن جو ہمارے جب ہم چادریں، میں خود بھی باندھتا رہا ہوں، جی ہمارے دیہات میں چادر باندھی جاتی ہے، تو جب انہوں نے کوئی محنت کا کام ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ذرا لنگوٹا کس لو، جی اس میں ایک نئی انرجی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ اس سے محاورہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری اشرے سے پہلے ایک آپ لنگوٹا کس لیا کرتے تھے اور پھر احیا لیلہ، ان راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے، زندہ کیا کرتے تھے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں نیک کام کرتے ہوئے گزرے۔ تو زندگی، میں کہتا ہوں میری 66 سالہ زندگی ہے، لیکن اللہ کی جناب میں میری صرف وہ زندگی اس کے اور اس کے نبی کے احکام کی تعمیل میں، اس کی عبادت میں، خلق خدا کی خدمت میں صرف کی ہے، صرف وہ زندگی ہے۔ تو آقائے دو عالم ان راتوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، اور صرف خود نہیں، چونکہ ایک نفلی عبادت ہوتی ہے، احادیث میں موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ رات کو عبادت کر رہے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ اسی حجرے میں آرام فرما ہے۔ جب آپ جو ہے وہ اب پھر حجرے کو اتنے بڑے تو شاید عمارات تو تھی نہیں، اتنا بالکل وہ تنگ تھا کہ جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو ان کا جو جسم کا حصہ جو ہے وہ آپ کی سجدہ گاہ پہ آتا، آپ اس کو جو ہے وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے، وہ اپنا وہ حصہ سمیٹ لیتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ام المومنین جو ہے وہ آرام کر رہی ہیں۔ یہ ہر آدمی نے نفلی عبادات کے لیے خود طے کرنا ہے کہ میں نے کب عبادت کرنی ہے، لیکن یہ راتیں جو ہیں، ان راتوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جاگنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ یہ راتیں سونا نہیں کہ سونا بنانے کی رات ہے، سونا نہیں کہ سونا بنانے کی رات ہے۔ یہ رات گولڈن اپرچونٹی ہے، یہ راتیں جو ہیں، اور پھر یہ راتیں جو ہیں، ان راتوں کی خصوصیت جو ہے اس میں ایک یہ ہے کہ لیلۃ القدر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے 80 سال سے زیادہ۔ اگر آپ فرما دیتے کہ اس کے برابر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے
کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر ہے تو ہم پھر بھی کچھ تعین کر پاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بہتر ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ فلاں بلڈنگ جو ہے وہ اس بلڈنگ سے اونچی ہے، تو پھر آپ مجھے کہیں گے کتنی اونچی ہے؟ بالکل میں ٹھیک۔ کہوں گا 10 گنا اونچی ہے، 50 گنا اونچی ہے، 100 گنا اونچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حد متعین نہیں کی، چونکہ یہ اس کی رحمت کا معاملہ ہے، اور اس کی رحمت جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جتنا کوئی خلوص لے کے آئے گا، جتنا کوئی پیار لے کے آئے گا، جتنی کوئی للہیت لے کے آئے گا، یہ رات اس کے لیے کئی ہزار مہینے کے دن اور راتوں سے کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم۔ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ یہ آخری اشرا جو ہے اس میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اب اعتکاف کی جو ہے وہ ایک تو یہ کہ بھی اب تو پوری دنیا میں جنہوں نے اعتکاف بیٹھنا تھا وہ بیٹھ گئے، باقی تو نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر اسی طرح یہ کورونا جو ہے اس کی وجہ سے بہت ساری جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ بھئی خواتین تو ویسے بھی گھروں میں بیٹھ سکتی ہیں، تو مرد جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو وقف کر لے کہ میرے جو ضروری کام ہیں ان کو انجام دینے کے بعد میں ایک ایک منٹ پہ پہرا دوں گا کہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام میں گزاروں گا، تو یہ اعتکاف کی ایک روح بن جاتی ہے کہ ہم ڈیووٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ میں ویسے تھوڑا سا اس طرف میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی روزانہ 5 یورو جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینکتا ہے وہ پاگل ہے۔ لیکن ہم تمام تر عقل و فہم کے باوجود روزانہ 4 سے لے کر 6 اور 8 گھنٹے تک روزانہ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں۔ نہ اس کا کوئی ہمیں دنیاوی مفاد مل رہا ہے نہ آخرت کا مفاد۔ ویسے تو پوری زندگی کو دیکھیں کہ اس کو استعمال کریں، دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کریں، اخروی مفاد کے لیے استعمال کریں، بیچ میں وہ وقت کسی کھاتے میں نہیں جا رہا۔ اور خاص طور پر اب یہ آخری ایام جو ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو زندگی کا ہر دن جو ہے اس کو آخری دن سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ویورز جو ہیں ان کو بے شمار رمضان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکتیں عطا فرمائے، لیکن نہ جانے ہم میں سے کس کے لیے یہ لاسٹ چانس ہے۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ، یہ آخری ایام جو ہیں، یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ نہ جانے ہم میں سے کس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک لاسٹ چانس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب طاق رات بتائیے، طاق رات کی کیا پہچان ہے؟ جی وہ یہ ہے کہ بھی یہ لیلۃ القدر جو ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح سے مراد سیدنا جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام ہیں۔ یہ جبریل امین اس رات جو آدمی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہے، جبریل امین اس سے مصافحہ کرتے ہیں، جس سے وہ مصافحہ کرتے ہیں اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ اس کی علماء نے پہچان یہ بتائی ہے کہ آپ کو عبادت کرتے کرتے آپ کے جسم کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی،
ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ پرنم ہو گئی، ایک علیحدہ قسم کا برقی روحانی جھٹکا آپ کو لگا، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس وقت سیدنا جبریل امین نے آپ سے مصافحہ کیا۔ سبحان اللہ، باقی یہ سارے سودے جو ہیں یہ بن دیکھے سودے ہیں۔ جتنا زیادہ کوئی یقین کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے، اور ہم پہ دیکھیں کہ کتنی اللہ تبارک، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں گاڑی چلا رہا ہوں، کتنی مصیبتیں ہیں جس سے رب نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ بے شک، ہر وقت انسان پہ کتنے وائرس ہیں جو حملہ آور ہو رہے ہیں، انسان کے جسم کے اندر کتنے ہر وقت جو ہے وہ جرمز ہیں جو انسان کی صحت کو خراب کرنے کے لیے دن رات کوشش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقابلے میں صحت مند جراثیم پیدا کر کے وہ ان کو شکست دے رہا ہے، وہ ان کو ختم کر رہا ہے۔ اسی طرح اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ہم پہ بن دیکھے بے شمار مہربانیاں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ان راتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ہے، نظر رحمت جو ہے وہ مجھے محسوس ہو یا نہ ہو، مجھے پتہ چلے یا نہ چلے، وہ بہرحال مجھے یقین ہے، اور ہر مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خاص کرم فرما رہا ہے۔ تو اس کی لیلۃ القدر کی ایک پہچان جو ہے وہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس وقت سیدنا جبریل امین کے مصافحے کی وجہ سے آدمی پہ ایک خاص کیفیت طاری ہوتی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت، اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر کو ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، افضل ترین رات ہے سر۔ ہاں، دوسری ایک چیز جو ہے قدر کے دو معنی ہیں، جی، ایک اس کی ویلیو، جی، قدر کا معنی ہے، ایک قدر کا معنی ہے ڈیسیژن، قضاء و قدر جس کو کہا جاتا ہے۔ اس رات فیصلے ہوتے ہیں ہمارے مقدر کے، اگلے سال کے۔ اب یہ ہے کہ بھی ایک روایت یہ ہے کہ وہ 15 شعبان کو ہوتے ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ وہ اس رات میں ہوتے ہیں۔ اس کو علماء نے کہا کہ باتیں دونوں صحیح ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اس کے بعد اس نے مجھے اور آپ کو اپیل کرنے کا موقع دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 6 ہفتے کا ٹائم دیا ہے۔ میں تمہیں بڑا سنہری ٹائم دے رہا ہوں، میری جناب میں آ کے اپیل کر لو، رحم کی اپیل کر لو، انصاف کی اپیل کبھی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی جناب۔ رحم کی اپیل۔ آؤ میری جناب میں آ کے رحم کی اپیل کر لو، میں نے فیصلہ تو کیا ہے کہ تمہیں یہ تکلیف ہونی ہے، وہ پریشانی ہونی ہے، یہ نقصان ہونا ہے، لیکن جب تو آ کے رحم کی اپیل کرے گا تو میں اپنی خصوصی رحمت سے وہ تمہارے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو میں تمہارے حق میں تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ لیلۃ القدر ویلیو والی رات ہے کہ 1000 مہینے کے دن اور رات سے بہتر ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ قضاء و قدر کی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم فیصلے جو ہے وہ اپیل کا پیریڈ گزر جانے کے بعد نافذ العمل کرنے کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ بھئی اب یہ فیصلے جو ہیں وہ اس آدمی پہ اللہ پورا سال جو ہے وہ نافذ کر دیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، سبحان اللہ۔